السماوات والارض کل یوم هو فی شأن فبأی آلاء ربکما تکذبان سنفرغ لکم ایھا الثقلان فبأی آلاء ربکما تکذبان صدق اللہ مولانا العظیم وصلوا علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 29 ہے جو آج ہم نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اس میں اللہ کریم کی بادشاہت کا، اختیار کا اور شانوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ارشاد فرمایا یسألہ، مانگ رہے ہیں اسی سے، سوال کر رہے ہیں اسی سے، من فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، اور جو زمینوں میں ہے، یعنی زمین والے بھی اور آسمان والے بھی اسی سے مانگ رہے ہیں، سب اسی کے سوالی ہیں، کیا نوری، کیا بشری، حیاتات و نباتات، کائنات ارضی و سماوی کی ہر شے جو اللہ نے پیدا فرمائی ہے سب اسی کی طرف متوجہ ہونے والی ہے۔ کل یوم ہوا فی شأن، ہر روز وہ ایک نئی شان سے تجلی فرماتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ ہر روز ایک نئی شان کے ساتھ طلوع فرماتا ہے، نئے انداز سے طلوع فرماتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ جن کے ہم مقلد ہیں، وقت کے ان اماموں میں سے ہیں جنہوں نے صرف 9 سال کی عمر میں علوم کے خزانے طے کر لیے تھے۔ آپ کی عمر مبارک 9 سے 11 برس کے درمیان تھی۔ عیسائیوں نے مسلمانوں کو اس دور میں چیلنج کر دیا کہ ہمارے 3 سوال ہیں، اگر تم ان 3 سوالوں کا جواب دے دو تو ہم کلمہ پڑھ لیں گے، نہ دے سکو تو تم اپنا اسلام چھوڑ دو۔ وہ 3 سوال یہ ہیں کہ تم کہتے ہو کہ ہمارا خدا ایک ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو زمین ہے اس کا سینٹر کون سا ہے، مرکز بتائیں۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ ہمارا رب ہر وقت نئی شان کے ساتھ طلوع کرتا ہے، ہر وقت اس کی نئی شان ہوتی ہے، اس وقت تمہارا رب کیا کر رہا ہے؟ یہ بے سر و پا سے سوال تھے۔ سوال ہو گئے، مسلمان علماء سوچ میں بھی پڑ گئے کہ ان کے اب کیا جواب دیے جائیں۔ خیر، چیلنج قبول کیا گیا۔ سیدنا امام ابو حنیفہ کے والد آپ کو ساتھ لے کے اس مجمع میں گئے جہاں عیسائی راہبوں کے ساتھ مسلمان علماء کا مناظرہ تھا، جواب دینے تھے۔ تو مختلف قسم کے جواب پیش کیے گئے جو بن سکتے تھے، علمی، لیکن ہر جواب پر عیسائیوں نے رد پیش کر دیا، نہیں مانے۔ تو آپ اپنے ابا کی انگلی چھڑا کے نا آپ سٹیج پہ چلے گئے۔ آپ نے فرمایا اگر تم میری ایک شرط مان لو تو میں 3 سوالوں کے جواب دیتا ہوں۔ ان کا شرط کیا ہے؟ ان کا شرط یہ ہے کہ جس کرسی پہ راہب بیٹھا ہے نا، اس کرسی پہ میں بیٹھوں گا، یہ سوالی ہے۔ سوال تم نے کیا نا، تم سوالی ہو، جواب دینے والا سیٹ پہ بیٹھتا ہے، میں سیٹ پہ بیٹھوں گا، وہ سامنے کھڑا ہو کے جواب سوال کرے، میں جواب، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آ جائے۔ وہ راہب اٹھ گیا، اس نے امام ابو حنیفہ کو چیئر دی، آپ اس پہ بیٹھ گئے۔ آپ نے کہا اب سوال کرو۔ انہوں نے کہا پہلا سوال تو یہ ہے کہ زمین کا مرکز۔ آپ نے فرمایا یہ جو سوٹی تمہارے ہاتھ میں مجھے دو۔ سوٹی لی اور آپ نے اپنے سامنے یوں کر کے گاڑ دی اور کہا جاؤ یہ میں مرکز مقرر کرتا ہوں، تم ناپ لو۔ میں نے یہ مرکز مقرر کر دیا، یہ مرکز ہے، تم ناپ لو۔ اور اگر علمی جواب چاہتے ہو تو مرکز بیت اللہ ہے۔ دونوں چیزیں بتا دی۔ انہوں نے کہا دوسرا سوال، چپ ہو گئے۔ دوسرا سوال یہ ہے جی کہ اگر تمہارا خدا ایک ہے تو اس سے پہلے کیا تھا؟ آپ نے فرمایا 10 سے پہلے گنتی پڑھنا شروع کرو۔ 10 کے بعد اس نے 9 کہا، 8 7 5 3 2 1۔ جب وہ 1 پہ آ کے رک گیا تو آپ نے کہا چلتے کیوں نہیں ہو؟ پیچھے بھی چلو۔ اس نے کہا پیچھے تو کچھ نہیں۔ کہا جو ہمارے رب کے بعد بھی کچھ نہیں ہے، وہ ایک ہے، اور ایک کے بعد جیسے تم خاموش ہو ایسے ہی ہمارے رب کے بعد بھی کچھ نہیں۔
تیسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ تمہارا رب اس وقت کیا کر رہا ہے؟ آپ نے یہ آیت طیبہ پڑھی، فرمایا کل یوم ہوا فی شان، میرے رب کے ہر وقت نرالے کام ہے، وہ ہر وقت نئی شان سے طلوع کرتا ہے، لیکن اس وقت جو میرے رب نے کام کیا ہے نا وہ یہ ہے کہ تیرے جیسے بڑے عالم کو نیچے کھڑا کر کے مجھ جیسے بچے کو چیئر پہ بٹھا دیا۔ اس وقت میرے رب نے یہ کام کیا ہے، یہ اس کی شان ہے، یہ اس کے مقام ہے۔ تو فرمایا کل یوم ہوا فی شان، میرا رب ہر وقت نئی شان سے تجلی فرماتا ہے۔ اور کیسی ہے وہ تجلی؟ کہ کسی کو اللہ کریم تاج سلطانی عطا فرما رہا ہے، کسی کو نعمت عطا ہو رہی ہے، کسی کو رزق دیا جا رہا ہے، کسی کے سینے میں چراغ معرفت انڈیلا جا رہا ہے، کوئی پیدا ہو رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، کوئی بن رہا ہے، کوئی ٹوٹ رہا ہے، کوئی بگڑ رہا ہے، کوئی بکھر رہا ہے، کہیں قید کی چیرہ دستیاں ہیں تو کہیں ابر رحمت برس رہا ہے، کہیں دولتوں کے انبار لگائے جا رہے ہیں، کسی کو نوازا جا رہا ہے، کسی پر پاہم رحمتوں کے دریا اور سمندر کھولے جا رہے ہیں۔ یہ اس رب کی شانیں ہیں جو ہر آنے والے نئے لمحے میں نئی شان کے ساتھ ہوتا ہے۔ کسی کو عطا ہو جاتا ہے، کسی سے لے لیا جاتا ہے، یہ اس کے اپنے رنگ ہیں، اس کی شانیں ہیں جو رب اپنی ہر آنے والے وقت میں نئی شان کا اظہار فرماتا ہے۔ تو اس آیت طیبہ کی یہ مختصر تشریح میں نے آپ کے سامنے کر دی کہ یہ کل یوم ہوا فی شان کا معنی کیا ہے؟ کہ ہمارا رب ہر وقت نئی شان کے ساتھ طلوع کرتا ہے، تجلی فرماتا ہے، اور شانیں اس کی کتنی ہیں کبھی اسے شمار نہیں کیا جا سکتا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے گروہ جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، ہم عنقریب سنفرغ ان فارغ ہوں گے، توجہ فرمائیں گے تمہاری طرف، ایھا الثقلان، اے جنوں اور انسانوں، اللہ عنقریب تمہاری طرف متوجہ ہوگا، توجہ فرمائے گا، تم پر رحمت کی، تم پر کرم کی تجلی فرمائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ بنی اسرائیل میں سے ایک بادشاہ کے بارے میں اسی طرح کا واقعہ آتا ہے کہ اس کے سامنے جب یہ ذکر کیا گیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک ہے، ساری طاقتوں کا مالک وہ ہے، سارے اصول، قانون، ضابطے، کلیے اس کی ذات پہ جا کے ختم ہو جاتے ہیں اور وہیں سے شروع ہوتے ہیں، تو اس نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ساری پاور، ساری ایک ہی ذات کے پاس ہو؟ کیسے اس کی شانیں؟ تو ایک بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام کے غلاموں میں سے غلام کھڑا ہوا، اس نے کہا اے بادشاہ، اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ رات کو دن میں، دن کو رات میں تبدیل کرتا ہے، اگر تو نہیں مانتا تو تو کسی ایک رات کو دن نہ ہونے دے یا کسی ایک دن کو رات میں تبدیل نہ ہونے دے، پھر ہم مانیں گے کہ واقعی تیری بات درست ہے۔ اگر ہر دن رات میں اور ہر رات دن میں تبدیل ہوتی ہے، ہر سورج صبح طلوع ہوتا ہے اور ہر چاند شام کو طلوع ہوتا ہے، اپنے اپنے وقت پر آتا ہے اور کبھی اس میں تبدیلی نہیں ہوتی اور کوئی شخص اسے اپنی طاقت سے روک نہیں سکتا، تو پھر تمہیں لامحالہ ماننا پڑے گا کہ اس کے پیچھے کوئی ایسی طاقت ہے جو اس کو اپنے مدار میں حرکت کروا رہی ہے، اور وہ ہے میرے وحدہ لا شریک رب کی ذات۔ اس بادشاہ نے اس غلام کو آگے بلایا، وہ غلام تھا، اس کو تھپکی لگائی اور وزارت دے دی، تھپکی لگائی اور جب وزارت دی نا، تو جب جوں ہی وزارت کا وہ ترا اس نے اپنے سر پہ ڈالا نا، تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، یہ ہے میرا رب جو غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا، یہ ہے اس کے کام، یہ ہے اس کی شانیں جو ہر آنے والے لمحے میں نئی شان کے ساتھ طلوع کرتا ہے، ایسے طلوع کرتا ہے۔ میں آیا تھا تو تیرے دربار میں غلام تھا، ایک لمحہ پہلے بھی غلام تھا، اور لمحے کے بعد اب میں بادشاہوں کا تاج پہن کے تیرے ساتھ وزارت کی کرسی پہ بیٹھا ہوں۔ یہ ہے میرے رب کی شان، یہ ہے اس کی قدرت، اور اس پہ کوئی بھی دسترس نہیں رکھتا، وہی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے، عرفان عطا کرے۔ میں دو تین آیتیں کر کے سورہ رحمان کو پڑھ رہا ہوں تاکہ ہم نئی چیزیں جو ہم سمجھ آتی ہیں، جو ہمارے علم میں ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کریں انشاءاللہ۔ کل کا یہ بڑا پیارا مضمون ہے آگے کہ قوت و جبروت میں کوئی اللہ کا مقابلہ کیوں نہیں کر سکتا، وما علینا الا البلاغ، انشاءاللہ اسے کل پڑھیں گے۔